وہ دلہن بنی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی ابھی تک گہری تھی اور دل میں انجانا سا خوف تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے ایک خاموش سی لڑکی اسے اس کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ نہ کسی نے ہنس کر بات کی، نہ کسی نے آ کر تسلی دی۔ حورین نے آہستہ سے سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ ذرا سا پیچھے کیا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ پورا کمرہ گہرے بھورے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پردے، قالین، الماریاں، جیسے کسی نے اپنی خاموش طبیعت اس کمرے میں اتار دی ہو۔ صرف سرخ گلاب تھے جو اس سناٹے میں عجیب سی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ بیڈ پر بکھری پنکھڑیاں اور ہوا میں پھیلی ہلکی سی خوشبو۔ حورین نے گہری سانس لی۔ یہ شادی ارینج تھی۔ اس نے اپنے شوہر کریم شاہ کو بس ایک تصویر میں دیکھا تھا، نہ اس کی آواز سنی تھی، نہ مزاج جانا تھا۔ بس بابا حیات کی خواہش تھی اور اس خواہش کے آگے سب خاموش تھے۔ انتظار بڑھتا جا رہا تھا۔ کمر میں ہلکی سی اکڑن ہونے لگی تو اس نے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ گھڑی پر نظر گئی، 12 بج چکے تھے۔ شاید آ رہے ہوں گے، اس نے خود کو تسلی دی۔ سوچوں کا بوجھ آنکھوں پر غالب آیا اور وہ نہ جانے کب سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کمرہ ویسے ہی تھا، ساکت، خاموش۔ گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا۔ آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی اور گھونگھٹ درست کیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر اوپر اٹھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا اور باڈی جیسے ابھی جم سے نکل کر آیا ہو۔ بال ابھی تک نم تھے اور آنکھوں میں ایسی سرد مہری جیسے اس کمرے میں آنا بھی اس پر بوجھ ہو۔ حورین نے گھبرا کر نظر جھکا لی۔ کریم شاہ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، حورین نے دھیرے سے کہا، جیسے اپنا قصور مان رہی ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ یہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی۔ کسی نے کہا تھا انتظار کرنے کو؟ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ حورین نے نظریں جھکا لیں۔ یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقت نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، محبت جتاؤں گا یا کوئی خواب پورا کروں گا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ یاد رکھو، اس بار آواز ذرا سنبھلی ہوئی تھی مگر سخت۔ تم اس گھر میں میری بیوی ہو لیکن حد میں، اور اس کمرے کی کوئی بات کبھی باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ پلٹا اور بستر کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ لائٹس مدھم ہو گئیں اور حورین وہ وہیں بیٹھی رہ گئی، سرخ دوپٹے میں لپٹی، ٹوٹے خوابوں کے ساتھ۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانسوں کی آواز بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ حورین وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھی رہی۔ کریم شاہ کی پشت اس کی طرف تھی، جیسے وہ اس کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا ہو۔